ویلکم ٹو آور چینل ڈیپ فیکٹس نیوز۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے حالات بہت بدتر ہیں، ہر جگہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دور کے مسلمانوں کو کھانے کی پلیٹ سے تشبیہ دی تھی، یعنی کافر کھائیں گے مسلمانوں کو جیسے پلیٹ سے کھانا کھایا جاتا ہے، اور کھانا ہمیں کچھ نہیں بولتا، نہ کوئی رد عمل دکھاتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم تعداد میں بہت ہوگے لیکن تم سمندر کی جھاگ کی طرح ہوگے، یعنی جھاگ سمندر کو کچھ نہیں کر سکتی بلکہ سمندر اسے جہاں چاہتا ہے بہا لے جاتا ہے۔ مسلمان اس وقت پستی کا شکار ہیں، اور شاید وہ اسی کے انتظار میں ہیں جس کا ان کو معلوم نہیں کہ وہ کب آئے گا، اور وہ خود کچھ نہیں کر رہے، صرف اسی کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا وہ واقعی میں آئیں گے، اور وہ کون ہیں؟ اس کا جواب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بتا دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا چاہے قیامت میں ایک ہی دن کیوں نہ پڑا ہو، اللہ تعالیٰ اس دن کو لمبا کر کے مسلمانوں کے درمیان ایک امام بھیجیں گے جس کا نام میرے نام پہ ہوگا اور جس کے والد کا نام میرے والد کے نام پہ ہوگا، وہ فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا۔ جیسا کہ دنیا ناانصافی سے بھری ہوگی، ہر جگہ فتنے ہوں گے، مسلمان پستی میں ہوں گے، وہ اتنی تعداد کے باوجود کمزور ہوں گے، تو اس لیے اس حالات میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کے لیے امام مہدی علیہ السلام کو بھیجیں گے جو دنیا کو انصاف سے بھر دے گا۔ امام مہدی علیہ السلام کے آنے سے پہلے کچھ نشانیاں حدیث کی روشنی میں۔ نمبر 1، دنیا میں ہر طرف جھوٹ، فریب اور منافقت ہوگی، اور دنیا ظلم سے بھری ہوگی اور عدل نہیں ہوگا۔ نمبر 2، ایک ہی مہینے میں 2 چاند گرہن یا 2 سورج گرہن کا ہونا۔ نمبر 3، ایک ستارہ جو روشنی دیتا ہوگا مشرق سے نمودار ہوگا۔ نمبر 4، دریائے فرات میں سونے کا پہاڑ نکلے گا، لوگ اسے حاصل کرنے کی خاطر لڑیں گے اور 99% لوگ مارے جائیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام سید اور اولاد فاطمہ زہرا میں سے ہیں، اور آپ کا قد و قامت قدر دراز، بدن چست، رنگ کھلا ہوا اور اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہوگا۔ آپ کا اسم محمد، والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہوگا۔ آپ کی زبان میں لکونت ہوگی جس کی وجہ سے تنگ دل ہو کر کبھی کبھی ران پر ہاتھ ماریں گے۔ آپ کا علم و فراست قوی ہوگا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ہی علم دیا ہوگا۔ آپ کے ظہور سے قبل ملک عرب اور شام میں ابو سفیان کی اولاد میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جو سادات کو قتل کر دے گا۔ اس کا حکم ملک شام اور مصر کے اطراف میں چلے گا۔ اس درمیان میں بادشاہ روم کی عیسائیوں کے ایک فرقے سے جنگ اور دوسرے فرقے سے صلح ہوگی۔ لڑنے والا فرقہ قسطنطنیہ پر قبضہ کرے گا۔ بادشاہ روم دارالخلافہ کو چھوڑ کر ملک شام میں پہنچ جائے گا، اور عیسائیوں کے دوسرے فرقے کی اعانت سے اسلامی فوج ایک خون ریز جنگ کے بعد فرقے مخالف پر فتح پائے گی۔ دشمن کی شکست کے بعد موافق فریق میں سے ایک شخص نعرہ لگائے گا کہ صلیب غالب ہو گئے، اور اس کے نام سے یہ فتح ہوئی۔ یہ سن کر اسلامی لشکر میں سے ایک شخص اسے مار پیٹ کرے گا کہ نہیں، دین اسلام غالب ہوا اور اس کی وجہ سے یہ فتح نصیب ہوئی۔ یہ دونوں اپنی قوم کو مدد کے لیے پکاریں گے، جس کی وجہ سے فوج میں خانہ جنگی ہوگی۔ بادشاہ اسلام شہید ہو جائے گا، عیسائی ملک کے شام پر قبضہ کر لیں گے، اور آپس میں ان دونوں عیسائی قوموں کی صلح ہو جائے گی جو آپس میں لڑ چکے تھے۔ باقی مسلمان مدینہ منورہ چلے آئیں گے۔ عیسائیوں کی حکومت خیبر تک پھیل جائے گی جو مدینہ کے قریب ہے۔ اس وقت مسلمان اس فکر میں ہوں گے کہ امام مہدی علیہ السلام کو تلاش کرنا چاہیے تاکہ ان کے ذریعے مصیبتیں دور ہوں اور دشمنوں کو پنجے سے نجات مل سکے۔ امام مہدی علیہ السلام اس وقت مدینہ میں ظہور ہو چکے ہوں گے، مگر اس ڈر سے وہ مکہ چلے جائیں گے کہ مسلمان میری بیعت کر کے عظیم الشان کام کی تکلیف دیں گے، لیکن مسلمان وہاں آپ کو پہچان لیں گے اور مجبوراً آپ کی بیعت کر لیں گے۔ اس واقعے کی علامت یہ ہے کہ اس سے قبل گزشتہ ماہ رمضان میں چاند اور سورج کو گرہن لگ چکے گا۔ بیعت کے وقت آپ کی عمر 40 سال ہوگی۔ خلافت کے مشہور ہونے پر مدینہ کی فوجیں آپ کے پاس مکہ چلی آئیں گی، اور ملک عرب کے تمام لوگ آپ کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے۔ جب یہ خبر اسلامی دنیا میں پھیلے گی تو خراساں کا ایک شخص ایک بہت بڑی فوج لے کر آپ کی مدد کے لیے روانہ ہوگا، جو راستے میں بہت سے عیسائیوں کو قتل کر دے گا، اور شام سے ایک لشکر آپ کے خلاف ہتھیار لے کر آپ سے لڑنے کے لیے نکلے گا۔ جب یہ لشکر مکہ مدینہ کے درمیان ایک میدان میں ہوگا تو اس لشکر کے سارے لوگ نیک و بد سب کو دھنسا دیا جائے گا سوائے 2 کے، اور قیامت کے دن ہر ایک کا حشر اس کے اعمال اور عقیدے کے مطابق ہوگا۔ اس لشکر میں سے جو 2 شخص بچیں گے ان میں سے ایک اس کی خبر امام مہدی علیہ السلام کو دے گا، اور دوسرا شخص ملک شام کو خبر دے گا اس واقعے کی۔ عرب اور تمام مسلمانوں کی فوج کا سن کر عیسائی بھی چاروں طرف سے فوج جمع کرنے کی کوشش میں لگ جائیں گے، اور اپنے اور روم کے ممالک سے فوج کثیر لے کر امام مہدی علیہ السلام کے مقابلے کے لیے ملک شام میں جمع ہو جائیں گے۔ ان کی فوج کے اس وقت 70 جھنڈے ہوں گے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 سپاہی ہوں گے۔
حضرت امام مہدی علیہ السلام شام کے لیے روانہ ہوں گے لشکر کے ساتھ۔ دمشق کے پاس شام کے شہر میں جنگ شروع ہو جائے گی۔ اس وقت امام مہدی کی فوج کے 3 گروہ بن جائیں گے۔ ایک گروہ نصارہ کے خوف سے بھاگ جائے گا، اللہ ان کی توبہ کبھی قبول نہیں کرے گا۔ باقی لشکر میں سے کچھ تو شہید ہو جائیں گے جن کا مرتبہ بہت بڑا ہوگا، اور باقی فتح یاب ہو جائیں گے اور یہ کبھی فتنے اور گمراہی میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ حضرت امام مہدی دوسرے روز پھر مقابلے سے مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ جنگ کریں گے۔ یہ جماعت یہ عہد کر کے نکلے گی آج یا فتح یاب ہوں گے یا شہید ہوں گے، تو یہ ساری جماعت شہید ہو جائے گی۔ حضرت امام مہدی باقی قلیل جماعت کے ساتھ لشکر میں واپس آئیں گے۔ تیسرے دن بھی مسلمانوں کی جماعت یہ عہد کر کے نکلے گی کہ فتح کے بغیر میدان جنگ سے واپس نہیں آئیں گے یا شہید ہو جائیں گے، اور حضرت امام مہدی کے ساتھ بڑی بہادری سے لڑتے ہوئے جنگ کریں گے، اور آخر میں یہ سب بھی شہید ہو جائیں گے۔ چوتھے روز پھر امام مہدی علیہ السلام کافروں کے خلاف قلیل جماعت کے ساتھ جنگ کریں گے۔ یہ جماعت تعداد میں بہت کم ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ اس جماعت کو فتح یاب کرے گا۔ کافر اس قدر قتل ہو چکے ہوں گے کہ باقی بچے ہوئے بھاگیں گے تو مسلمان ان کا تعاقب کر کے ان کو قتل کر دیں گے۔ اس کے بعد امام مہدی مسلمانوں میں مال تقسیم کریں گے اور مال کی بہت فراوانی ہوگی، لیکن اس مال سے مسلمانوں کو خوشی نہیں ہوگی، کیونکہ جنگ میں بہت سے لوگ مارے جا چکے ہوں گے، اتنے کہ ایک پرندہ اڑتا ہوا آئے گا، اس کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ملے گی لاشوں کی وجہ سے۔ اس کے بعد امام مہدی قسطنطنیہ کے لیے روانہ ہو جائیں گے، اور یہ شہر صرف نعرے تکبیر سے فتح ہو جائے گا۔ لیکن ابھی مسلمان سانس نہیں لے پائے ہوں گے کہ پیچھے سے خبر آ جائے گی کہ ان کے گھروں میں دجال آ چکا ہے۔ یہ بات سن کر کچھ مسلمان تصدیق کے لیے نکلیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ان کے ماں باپ کے نام، قبائل اور گھروں کے رنگ جانتا ہوں، اور وہ اس وقت کے سب سے بہترین لوگ ہوں گے، اور وہ پائیں گے کہ یہ خبر جھوٹی تھی، لیکن پھر دجال نمودار ہو جائے گا۔ فجر کی نماز کا وقت ہوگا۔ مسجد میں امام مہدی مسلمانوں کے ساتھ فجر کی نماز کی تیاری کر رہے ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کاندھوں پہ تکیہ لگائے ہوئے مسجد کے مینار سے اتریں گے۔ آپ مسجد میں امام مہدی سے ملیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام نہایت تواضع اور خوش اخلاقی سے پیش آئیں گے اور آپ کو امامت یعنی نماز پڑھنے کا کہیں گے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ امامت تم ہی کرو، کیونکہ تمہارے بعض کے لیے امام ہیں، یہ فضیلت اللہ نے اس امت کو دی ہے۔ پس امام مہدی علیہ السلام نماز پڑھائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اقتداء کریں گے کہ نماز سے فارغ ہو کر پھر امام مہدی علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ یا نبی اللہ، اب لشکر کا انتظام آپ کے سپرد ہے، جس طرح چاہیں انجام دیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، یہ کام بدستور آپ کے سپرد رہے گا، میں تو صرف قتل دجال واسطے آیا ہوں، جس کا میرے ہاتھ سے مارا جانا مقدر ہے۔ تمام زمین امام مہدی کے عدل و انصاف سے بھر جائے گی، تمام لوگ عبادت و اطاعت میں مشغول ہوں گے۔ آپ کی خلافت 8 یا 9 سال تک رہے گی۔ 9واں سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی میت میں گزرے گا، پھر آپ کی وفات ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی نماز جنازہ پڑھائیں گے اور دفن فرمائیں گے۔ اس کے بعد تمام چھوٹے اور بڑے انتظامات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سنبھالیں گے۔ آخر میں آپ کو صحیح مسلم کی ایک حدیث سنانا پسند کروں گا۔ حضرت جابر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت میں ایک جماعت یوم قیامت تک سربلندی کے ساتھ حق کے لیے برسر پیکار رہے گی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مومنین کی ایک جماعت قیامت تک موجود رہے گی۔